السلام علیکم جی کلاس 10th بیٹا، یہ اب ہم پڑھیں گے میاں محمد نواز شریف کا دوسرا دور حکومت۔ ان کا پہلا دور حکومت جو ہے وہ آپ اس سے پہلے والے لیکچر میں پڑھ چکے ہیں، سمجھ چکے ہیں۔ اب دوسرا دور حکومت، اس کے اہم واقعات ہم دیکھیں گے کیا ہیں۔ نواز شریف نے دوسری مرتبہ وزارت عظمیٰ کا عہدہ فروری 1997 میں سنبھالا۔ اس دور کے اہم واقعات میں سب سے پہلے تو یہ ہوا تھا کہ جیسے ہی نواز شریف نے حکومت سنبھالی، انہیں ایک ہی مہینہ ہوا تھا کہ اس وقت کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سجاد علی شاہ کے ساتھ ان کے اختلافات شروع ہو گئے تھے، جو کہ کافی لمبے عرصے تک چلتے رہے، جس کا نتیجہ یہ ہوا تھا کہ فوج کی مداخلت سے چیف جسٹس سجاد شاہ کو اپنے عہدے سے مستعفی ہونا پڑا تھا۔ اور اس کے بعد اہم واقعہ یہ ہوا کہ فاروق احمد خان لغاری نے بھی وزارت عظمیٰ سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ اس کے بعد جو ہے دسمبر 1997 میں صدارتی انتخابات ہوئے تھے، جس کے نتیجے میں جسٹس ریٹائرڈ رفیق تارڑ نے صدر پاکستان کا عہدہ سنبھالا تھا۔ انہوں نے اپنے مقابلے پیپلز پارٹی کے آفتاب شعبان میرانی کو شکست دی تھی۔ نواز شریف کے دوسرے دور حکومت کا اہم واقعہ جو ہے وہ انہوں نے ایک اسکیم شروع کی تھی، قرض اتارو ملک سنوارو مہم۔ بیٹا آپ یہاں پہ اس کے آگے لکھ لیں، نوٹ تحریر کریں۔ یہ پیراگراف آبجیکٹو پوائنٹ آف ویو سے بہت اہم ہے۔ پیپر میں نوٹ آتا ہے کہ قرض اتارو ملک سنوارو مہم کیا تھی، نوٹ تحریر کریں۔ اس میں یہ ہوا تھا کہ پاکستان کی جو ہے اقتصادی صورتحال بہتر نہیں ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے حکومت کو IMF سے یعنی انٹرنیشنل مانیٹرنگ فنڈ جو ہے اس سے یہ قرض لینا پڑ رہا تھا۔ میاں محمد نواز شریف نے اپنے دوسرے دور حکومت میں قرض اتارو ملک سنوارو کے نام سے ایک مہم کا آغاز کیا تھا، اور انہوں نے قوم سے قرض حسنہ کی اپیل کی تھی۔ اس اسکیم پر جو ہے بہت لوگوں نے شرکت کی تھی اور بہت زیادہ رقم جو ہے قومی خزانے میں جمع کروائی تھی۔ اس کے بعد ہے غیر ممالک میں مقیم پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینا۔ آپ اس کو مارک کر لیں، یہ آبجیکٹو کے لیے بہت اہم ہے۔ 1997 میں حکومت پاکستان نے غیر ممالک میں مقیم پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دیا تھا، جس سے غیر ممالک میں رہنے والے پاکستانی بھی ملکی معاملات میں دلچسپی لینے لگے تھے۔ فلور کراسنگ پر پابندی لگا دی گئی تھی۔ فلور کراسنگ پر پابندی حکومت نے 1973 کے آئین میں جو ہے 14ویں ترمیم کے ذریعے سے کی تھی، جس میں یہ ہے کہ پابندی لگا دی گئی تھی کہ کوئی بھی رکن اسمبلی جو ہے اپنی پارٹی کے لیڈر کے علاوہ کسی کو اعتماد کا ووٹ نہیں دے گا، اور نافرمانی کی صورت میں اسے پارٹی سے خارج کر دیا جائے گا۔ 1998 میں مردم شماری کروائی تھی نواز شریف نے، جس کے تحت ملک کی آبادی 13 کروڑ تھی۔ آپ اس کو مارک کر لیں، 13 کروڑ افراد۔ یہ آبجیکٹو کے پوائنٹ آف ویو سے بہت اہم ہے۔ نئی تعلیمی پالیسی کا اعلان کیا تھا، جس کے تحت کئی نئے تعلیمی ادارے کھولے گئے تھے۔ 1998 میں یہ پالیسی کا اعلان کیا گیا تھا۔ لاہور اسلام آباد موٹر وے اسکیم بنا کر بہت اہم کارنامہ سر انجام دیا تھا۔ اس کی تکمیل 1998 میں مکمل ہوئی تھی، اور نواز شریف نے موٹر وے کی تکمیل پر خود اس کا باقاعدہ افتتاح کیا تھا۔ یہ آپ کے MCQ کا آنسر بھی ہے۔ نیکسٹ جو ہے میاں محمد نواز شریف نے اپنے دور حکومت میں سب سے اہم کام جو کیا، آپ نے 1973 کے آئین سے جو ہے آئین کی جو شق ہے 58(2)B اس کو نکال دیا گیا تھا، جس کے ذریعے سے یہ تھا کہ کوئی بھی صدر اسمبلی کو کسی وقت توڑ سکتا تھا، اور اسی شق کو ہی استعمال میں لاتے ہوئے صدر غلام اسحاق خان نے اس سے پہلے بے نظیر کی حکومت بھی برطرف کی تھی، اور اس کے بعد انہوں نے نواز شریف کی حکومت بھی برطرف کی تھی۔ یہ آبجیکٹو پوائنٹ آف ویو کے لیے بہت اہم ہے کہ 58(2)B شق کا خاتمہ کب کیا گیا تھا، تو نواز شریف نے اپنے دوسرے دور حکومت میں یہ ختم کروا دی تھی۔ پھر ہے ایٹمی دھماکے۔ پاکستان نے 28 مئی 1998 کو نواز شریف کے دور حکومت میں ایٹمی دھماکے کیے تھے۔ جب ہندوستان نے 5 ایٹمی دھماکے کیے تھے، تو پاکستان نے اس کے مقابلے میں 7 ایٹمی دھماکے کیے، اور اس طرح وہ دنیا کی 7ویں ایٹمی قوت بن گیا تھا۔ اعلان لاہور۔ 1999 میں بھارتی وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی بس کے ذریعے سے خیر سگالی کا پیغام لے کر لاہور آئے تھے۔
نواز شریف نے واہگہ بارڈر پر ان کا استقبال کیا تھا اور دونوں ملکوں کے لیڈروں نے پاکستان اور ہندوستان کے تعلقات معمول پر لانے کے لیے کئی اقدامات کا اعلان کیا تھا۔ اس موقع پر ایک اعلامیے پر دستخط کیے گئے تھے جسے اعلان لاہور کہتے ہیں۔ یہ آپ کے شارٹ کوسچن 6 کا آنسر ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے وابڈا میں فوج کی آمد۔ اس وقت نواز شریف نے بجلی چوری کو ختم کرنے کے لیے اور اللیگل کنیکشنز ان کو ختم کرنے کے لیے وابڈا کے محکمے میں فوج کو تعینات کیا تھا تاکہ لوڈ شیڈنگ کو بھی کم کیا جا سکے اور بڑھتی ہوئی کرپشن کو بھی ختم کیا جا سکے، جس کے کافی حوصلہ افزا نتائج برآمد ہوئے تھے۔ کارگل پر فوج کشی ہے۔ 1999 میں کارگل کے محاذ پر پاکستان اور انڈیا کی فوجوں کے درمیان جنگ چھڑ گئی تھی، جو کہ بعد میں امریکی صدر بل کلنٹن کی مداخلت پر جنگ بندی کا اعلان کر دیا گیا تھا۔ اس کے خلاف پاکستان کی عوام میں اس وقت کی حکومت نواز شریف کے خلاف اچھے جذبات پیدا نہیں ہوئے تھے اور اس اعلان سے ہماری پاکستانی فوج بھی ناخوش تھی۔ نواز شریف کی حکومت کا خاتمہ۔ ان کا دوسرا دور حکومت 12 اکتوبر 1999 کو جنرل پرویز مشرف نے نواز شریف کی جمہوری حکومت کا تختہ الٹ کر ملک پر قبضہ کر لیا تھا اور نواز شریف نے طیارہ کیس اغوا میں نواز شریف کو کسی بھی پبلک عہدے کے لیے نااہل قرار دیا اور جرمانے کی سزا دی تھی اور قید کی سزا سنا دی گئی تھی، لیکن سعودی حکومت کی مداخلت پر انہیں جلا وطن کر کے سعودی عرب بھیج دیا گیا تھا۔ بیٹا یہ ان کا دوسرا دور حکومت ہے اور یہ آپ کے لانگ کوسچن 5 کا آنسر ہے۔ آپ نے اچھی طرح لکھنا اور یاد کرنا ہے۔